مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل محمد علی مرزا کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ اس کا تذکرہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست احباب، ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مقتدی، ہمارے کولیگ، ہمارے گیدرنگ کے ساتھی، عام مسلمان آج تک علماء کے بارے میں شکوے شکایت کرتے رہے کہ علماء لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، فرقوں میں بانٹتے ہیں اور ان کی گفتگو اچھی نہیں ہوتی اور گالی دیتے ہیں اور شرافت سے نیچ باتیں کرتے ہیں۔ اب مرزا صاحب تو انجینئر صاحب ہے، کوئی عالم بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیے گا کہ کون زیادہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے؟ اور اس ٹائپ کے جتنے نئے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مرغی کی ایک ٹانگ پکڑی ہے، پوری شریعت کا تو انہوں نے اسٹڈی کیا نہیں، پڑھا نہیں، بس ایک بات ان کو مل گئی، باقی اس کے اپوزٹ جو بات ہے اس کو انہوں نے پڑھا نہیں، تلاش ہی نہیں کیا، وہ ادھوری بات لے کے فوراً عوام میں پہنچ گئے، ہاں بھائی یہ بات یہ ہے۔ تو انہوں نے جو تفریقہ پیدا کیا ہے امت میں اور جو لہجہ انہوں نے لغو لہجہ استعمال کیا ہے، اب ان سے نہ بریلوی خوش ہیں، نہ دیوبندی خوش ہیں، نہ اہل حدیث خوش ہیں۔ اب آپ سامعین بتائیے گا کہ تقسیم کون کرتا ہے؟ تو مولوی نے جو تقسیم کی تھی وہ کافی نہیں تھی، اب یہ کون سے فرقے کی وکالت کر رہے ہیں اور کس فرقے کے معنی مبانی ہے اور کس فرقے کو مانتے ہیں، آپ بتائیے گا۔ تو آپ کا جو شکوہ ہے، جو آپ کی جو شکایت ہے، وہ کچھ دور ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ کہ علماء بانٹتے ہیں یا یہ انجینئر ڈاکٹر ٹائپ آتے ہیں، ادھورے دین کو، دین کی ایک چپٹر کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ٹوٹل دین یہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص صرف بیوی کے حقوق کے بارے میں پڑھے، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق بالکل نہیں پڑھے، ان کو پتہ بھی نہ ہو، اور بیوی کے حقوق کے بارے میں تمام باتیں پڑھیں اور وہ بولے بھائی ماں کچھ بھی نہیں، باپ کچھ بھی نہیں ہے، بیوی ہی بیوی ہے، بیوی ہی کو خوش رکھنا چاہیے، اس کے حقوق سب زیادہ ہیں، اس کی دیکھ بھال ہونے چاہیے، وہ اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے، سب سارے رشتہ دار چھوڑ کے تمہارے پاس آ رہی ہے۔ اسی طرح کوئی صرف ماں کے حقوق کے بارے میں پڑھے اور تمام تر فضائل احادیث قرآن اور شریعت کی اور احادیث کی تشریح پڑھے اور فضیلتیں پڑھے، آیتیں پڑھے، احادیث پڑھے، اور بیوی کے بارے میں کوئی حدیث نہ سنے اور وہ چیپٹر نہیں پڑھے، اب وہ بولے بھائی ماں ہی سب کچھ ہے، ماں ہی سب کچھ ہے، بیوی کی کوئی حقوق نہیں، اس کو کوئی حیثیت نہیں، اس کو کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، انجینئر ٹائپ، ڈاکٹر ٹائپ، جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ساری باتیں غلط کر جاتے ہیں، عمومی باتیں تو ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں، اور ہم یہ نہیں کہ ہم ان کے خلاف بھی نہیں ہیں، ہم منع بھی نہیں کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جس شخص نے A to Z الف سے لے کے یا تک دین کو پڑھا ہے، اب جس نے حدیث کی کتابوں کا کیا ایک ایک حدیث کو سبقن پڑھا ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو سبقن اگین اینڈ اگین، ایک دفعہ نہیں ہے، 4 سال گھر سے ہجرت کر کے، رات دن ایک کر کے، مدرسے میں رہ کر اور تمام تر اپنی زندگی کے مصروفیات کو ترک کر کے، قربان کر کے، اللہ رسول کے لیے ہجرت کر کے 12 سال لگا کے، 16 سال لگا کے، 18 سال لگا کر A to Z سبقن استاد سے پڑھا بھی ہے اور استاد کو دیکھ کر دین کو پریکٹیکل سمجھا بھی ہے۔ دین کیا ہے؟ اچھا صرف حکم جاننا کافی نہیں ہوتا ہے، اس کے اپلیمنٹ کو بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ حکم کیسے لاگو ہوگا۔ یہ بھی کافی نہیں، آپ خالی ماں کے حقوق کے بارے میں اویئرنیس حاصل کریں، بیوی کے حقوق میں اویئرنیس حاصل کریں، تب بھی آپ انصاف نہیں کریں گے، آپ کا رویہ بیلنس نہیں ہوگا۔ تب بھی آپ کو ایک عالم سے اور ایک اللہ والے سے آپ کو جاننا چاہیے کہ میں ان احادیث اور آیات کی روشنی میں ماں اور بیوی کے بارے میں بیلنس کیسے رکھوں، کس کا حکم کہاں اونچا ہوگا اور کس کی بات کو کہاں ہم اہمیت دیں گے
کس کی بات کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کہاں کہاں رکھتی ہے۔ دین تو پریکٹیکل ہے، دین کو اللہ تعالیٰ نے جب کتاب بھیجی تو نبی بھی بھیجا سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، پریکٹیکل کرنے کے لیے۔ تو یہاں صحبت بھی بہت ضروری ہے دین کو سمجھنے کے لیے، قربانی بھی بہت ضروری ہے، اور اس کو مکمل پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جب تمام چپٹر پر آپ کی نظر ہوگی، شریعت کے جتنے بھی حصے ہیں، جتنے بھی باب ہیں، جتنے بھی صورتیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، تمام چیزوں پر آپ کی نظر ہوگی، تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر جو آپ بات کریں گے وہ بیلنس بات ہوگی، وہ شریعت کے مطابق بات ہوگی، ورنہ آپ ون سائیڈڈ ہی ہو جائیں گے، جیسے محمد علی مرزا ہے ایسے ہی ہو جائیں گے، ون سائڈ کو لے کے بیٹھ جائیں گے اور دوسری طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ تو اس وجہ سے میرے تمام سننے والے ناظرین سے، سامعین سے میں نے ایک بات آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو شاید اب علماء کے بارے میں یہ جو طعنہ تھا، یہ جو اعتراض تھا، یہ جو شکوہ تھا، اور ہم اس کا یہ شکوہ 100% غلط بھی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے شکوہ غلط ہے، یہ شکوہ 50% صحیح ہے، لیکن 50% غلط ہے۔ تو وہ غلط شکوہ جو تھا نا وہ اب دور ہونا چاہیے کہ علماء تقسیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ آپ دیکھیں پیچھے جتنے بھی جدید تعلیم یافتہ لوگ اپنی زندگی کے ابتدائی حصے دنیاوی تعلیم میں صرف کیے، آخر میں آ کر وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ جب دین کے پرچارکر بنے، دین کی دعوت دینے لگے، وہ کبھی بھی بیلنس نہیں رہے، وہ ہمیشہ ڈس بیلنس رہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اچھی باتیں بھی کی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری باتیں غلط ہیں، لیکن بہت سے مواقع جہاں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس دین جو ہے نا وہ کیلکولیٹ دین ہے، ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، ان سے لازماً ہمیشہ کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ شاید یہ اعتراض اب علماء پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت سب سے زیادہ تفریق پیدا کرنے والا کون ہے، آپ خود دیکھیے۔